نبی پاک علیہ السلام رات کو سوئے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، یہ حضرت مولا کائنات کی بہن ہیں، اور ان کے گھر حضرت نبی پاک علیہ السلام رات کو سوئے ہیں۔ رب قدوس نے جبریل امین کو بھیجا، اور بھیجا بھی اس انتظام کے ساتھ کہ پوری فرشتوں کی بارات بھیجی ہے، اور سارے کے سارے یہ فرشتے آقا کریم علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کے اوپر حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام آرام فرما ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے پاؤں کو بوسہ دے کر کے جبریل امین نے آقا کریم علیہ السلام کو بیدار کیا۔ حضور بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد جبریل امین نے عریضہ پیش کیا، رب قدوس ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام اٹھ کر کے بیٹھے، غسل کیا ہے، اور غسل کے لیے پانی کا اہتمام آج جبریل امین کر رہے ہیں، حضرت میکائیل کر رہے ہیں، حضرت اسرافیل کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ جبریل امین یہ فرشتوں کے سردار ہیں، مصطفیٰ کے خادم ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن حضور کے خادم ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، اور آقا کریم علیہ السلام کے دل کو دھویا گیا، اور دھونے کے بعد پھر سینے مبارک کے اندر رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد پھر اسی طریقے سے اب دیکھیے آج بھی دنیا کے اندر آپریشن ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے آپریشن بے ہوش ہو کر کے ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سینہ نکالا گیا، دل نکالا گیا، اسے دھویا گیا، اور پھر اس کو رکھا گیا۔ یہ ساری کیفیت حضور نے خود بیان فرمائی ہے، یہ ساری کیفیت حضور نے خود بیان فرمائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا کے سینے اور ہیں، مصطفیٰ کا سینہ اور ہے۔ حضرات گرامی، اب اس کی وجوہات کیا تھی اس کے اوپر میں نہیں جاؤں گا، آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے اندر پوری تفصیل بتائی جائے نا تو پھر اس کے لیے کئی دن چاہیے، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ سواری لائی گئی، اور جنت سے سواری لائی گئی، جس سواری کا نام براق ہے۔ بہت سی باتیں آپ سن بھی چکے ہیں اور علماء کی زبانی سنتے آئے ہیں، لیکن یہ ایسے عشق و محبت کی باتیں، یہ جب بھی سنو انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ براق، اس سواری کا نام براق ہے، وہ براق کو لایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام براق کے اوپر سوار ہوئے۔ اب دیکھیے کہ یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ براق جنت کی سواری، نبی پاک علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے، جبریل امین نے اس کے لگام تھامی ہے، اور جبریل امین آگے چل رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سوار ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ نورانی سفر کس طریقے سے اس کی شروعات ہو رہی ہے کہ جبریل امین فرشتے ہیں، اور فرشتے سارے کے سارے یہ نوری ہوتے ہیں، نورانی ہیں فرشتے، اور یہ جو براق آیا یہ بھی برق سے مشتق ہے، اور برق کا مطلب لائٹ اور بجلی ہوا کرتا ہے، یعنی یہ جو سواری ہے یہ بھی نورانی ہے، آگے لے کے چلنے والا ہے وہ بھی نورانی ہے، اور جو اوپر سوار ہے اسی کے نور سے تو جہاں کی بہاریں۔ حضرات گرامی، آقا کریم علیہ السلام کے سفر معراج کی شروعات ہوئی۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بے عبدی ہی، اپنے بندہ خاص کو۔ کس کو؟ بولو بولو، کس کو؟ اپنے بندہ خاص کو۔ اب یہاں پہ لفظ عبد کی میں معمولی سی تشریح کروں گا، اپنے بندہ خاص کو، بے عبدی ہی۔ ایک ہے عبد اور ایک ہے عبدہ، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے بندہ اور ایک ہے اس کا بندہ، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اب دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں۔ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن یہ عبد بھی تین طرح کا ہوتا ہے۔ عبد کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ تین طرح کا عبد ہوتا ہے، بندہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں غلامی تو ختم ہے، لیکن پہلے زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ ایک ملک، یہ اس زمانے کا قانون تھا، ایک ملک اگر دوسرے ملک کے اوپر حملہ آور ہو اور اس ملک کے جتنے بسنے والے ہیں ان سب کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور عربی زبان میں اسے عبد کہتے ہیں، اس کی جمع عباد آتی ہے۔ اب ان کی بیع بھی ہوتی تھی، ان کی شرح بھی ہوتی تھی، ان کو خریدا جاتا تھا، ان کو بیچا جاتا تھا، یہ سسٹم تھا، اور اس سسٹم کو ختم کرنے والا نبی پاک علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی میں مستقل کبھی گفتگو کروں گا۔ عبد، بندہ، غلام، یہ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔
ایک وہ عبد ہے جو مالک کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ایک وہ عبد ہے جو مالک کو چھوڑ کے، عربی زبان میں اسے عبد عابق کہتے ہیں، بگوڑا غلام، بھاگنے والا غلام۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو غلام مالک کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، جنت کی ہوا بھی اس کے اوپر حرام، جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ عبد عابق بگوڑا غلام ہو گیا، عبد تو ہے لیکن یہ عبد عابق ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عبد رقیق۔ عبد رقیق اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے مالک کا فرما بردار غلام ہو، اپنے مالک کا، بولو اپنے مالک کا فرما بردار غلام ہو، یعنی مالک کہے بازار جانا ہے چلا جائے، مالک کے سودا لانا ہے لے آئے، مالک کے رات کو سونا ہے سو جائے، مالک کے رات کے 1 بجے اٹھنا ہے اٹھ جائے۔ تو جو عبد عابق ہوتا ہے وہ بگوڑا غلام ہوتا ہے، جو عبد رقیق ہوتا ہے وہ فرما بردار غلام ہوتا ہے۔ ایک ہے عبد عابق، اور روئے زمین کے جتنے کفار ہیں، جتنے منافقین ہیں، جتنے مرتدین ہیں، جتنے زندیق ہیں، یہ عبد تو ہیں یہ، لیکن یہ عبد عابق ہیں، یہ رب کے قدوس بگوڑے غلام ہیں۔ اور ایک ہے عبد رقیق، اور عبد رقیق کہتے ہیں وہ کہ جس کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب مسجد سے اعلان ہو جائے حی علی الصلاۃ، وہ دکان کو چھوڑ دے، وہ مکان کو چھوڑ دے، وہ تجارت کو چھوڑ دے، وہ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے، وہ سفر کو چھوڑ دے، اور رب کی بارگاہ میں آ کر کے سر رکھ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ یہ عبد تو ہے لیکن یہ عبد رقیق ہے، خدا کا فرما بردار بندہ ہے۔ تو عبد ایک وہ عبد ہے جو عبد عابق ہے، ایک وہ عبد ہے جو عبد رقیق ہے، اور یہ دونوں اس سے بڑھ کر کے ایک عبد ہے، وہ عبدہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ پاک پروردگار عالم، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہ اپنا بندہ کون سا ہوتا ہے؟ تو 2 قسمیں تو آپ کے ذہن میں آ گئیں، اور تیسری قسم ہے عبد معزون۔ عبد معزون، عبد زور سے، عبد معزون اسے کہتے ہیں جسے عزت دے دیا جائے۔ کیا مطلب کہ ایک مالک ہے، دوسرا اس کا غلام ہے، اور مالک غلام کو اجازت دے دے۔ کیا اجازت دے دے؟ تو میرا غلام تو ہے لیکن جا تو سودا کر دینا بازار میں، تیرا خریدنا میرا خریدنا، تیرا بیچنا میرا بیچنا، تیرا کسی کو بلانا میرا بلانا، تیری دعوت میری دعوت ہے۔ میرا رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ پاک پروردگار عالم جس نے اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عبد معزون ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، رب نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مٹی کو اٹھایا کفار کے اوپر پھینکا، میرے رب نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے محبوب یہ جو تو نے پھینکا یہ تو نے نہیں، یہ میں نے پھینکا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب بیت رضوان میں یہ جو صحابہ کے ہاتھ کے اوپر تیرا ہاتھ نہیں، یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے اس بندہ خاص کی اطاعت کرے گا یہ اس کی اطاعت نہیں میری اطاعت ہے۔